شک والی چیز آپ کے پاس آ گئی، 1 روپیہ آپ کے پاس شک کا آ گیا. شک مطلب حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے شک. الحلال بین والحرام بین. اللہ کے نبی نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بتا دیا. یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، بتا دیا. اب ایک چیز آ گئی شک. یہ 1 روپیہ ہمارے پاس شک کا آیا ہے، یہ حلال کا بھی ہو سکتا ہے اور حرام کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس روپے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شک کا جو درہم، جو دینار، جو اشرفی، جو روپیہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہی اصل تقویٰ ہے. اس سے گریز کر جانا اور اس کو ہٹا دینا اور اس کو اپنے اوپر استعمال نہ کرنا، یہ اصل تقویٰ ہے. ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو شک کے دائرے میں آپ کو داخل کرنا. اور اسی لیے شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے. کیوں کہا؟ مثلا بدلی تھی، آسمان پہ گرد و غبار چھائی ہوئی ہے، بادل ہے اور چاند نظر نہیں آیا. ہم شعبان کی بات کر رہے ہیں، شب برات کی. چاند نظر نہیں آیا. اب آپ صبح سے روزہ رکھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو، اور بادل تھا، آسمان صاف نہیں تھا اس لیے نہ دکھائی دیا ہو. ہم 1 دن پہلے سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے میرے 30 پورے ہو جائیں گے، اور نہیں ہوئے تو 31 ہم رکھ لیں گے، 1 نفل ہو جائے گا ہمارا. اور آپ نے دوسرے دن سے روزہ صرف اس لیے رکھ لیا کہ بھائی چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہیں ہوا ہو، بادل کی وجہ سے ہمیں نہیں دکھا لیکن ہو سکتا ہو گیا ہو. اور آپ نے اس شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا شروع کیا تو آپ کو روزے کا ثواب تو دور، آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کرنے پر، حرام کام کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا. آپ کہیں گے روزہ رکھنا بھی حرام ہے؟ یہی تو شریعت ہے. یہی شریعت آپ کی بیوی کو آپ کے لیے حلال کرتی ہے، اور یہی شریعت اسی بیوی کو روزے کی حالت میں حرام کرتی ہے. اور شریعت کیا ہے؟ اللہ نے جب حرام کہا ہم حرام مان لیں، اور اللہ نے جب حلال کیا ہم حلال سمجھ لیں. اسی کو فالو کریں، یہی شریعت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی. صبح اٹھ کے پڑھ لو اور شام کو پڑھ لو، ہو گئی. کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ 2 وقت کی. اور کتنی رکعت؟ صرف 2 رکعت. آج بھی یہودی 2 رکعت پڑھتے ہیں بس، صبح اور شام. اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر جتنی نماز فرض تھی اتنا ماننا شریعت تھا، اس پر عمل کرنا شریعت تھا. اگر اس وقت کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا تو گناہ پڑتا. کیوں؟ اس وقت اللہ کا وہی حکم تھا، اس وقت اللہ کے حکم کو فالو کرنا وہی ضروری تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اور آپ اپنے ننیال میں اور ممیال میں نانا ماموں کے یہاں تقریباً 16 یا 17 مہینے رہے. 16 یا 17 مہینے تک یہ نماز جو جماعت کے ساتھ فرض ہوئی تھی مدینے میں، تو اللہ کے رسول اس نماز کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس، جو آج اسرائیل کے اندر ہے. اب جس کو گرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور جس کے اوپر بم گرانے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل. تو میرے بھائیوں سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس. اور آپ کے صحابہ نے بھی کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس. تو جب تک قبلہ نہیں بدلا گیا تب تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھا، اور آپ پڑھتے تھے. لیکن نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی نے للچائی ہوئی نظروں سے کہا، اے اللہ ہمارے لیے تو قبلہ بدل دے، بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کی حالت میں، عصر کی نماز تھی آپ کی، نماز ہی کی حالت میں قبلہ بدل دیا، اور جبرائیل کو بھیج کر یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قبلہ بدل دیا.
اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے بیت المقدس کی طرف سے چہرہ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ جو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے سے گھوم کر نبی اکرم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول ہمارے باپ دادا تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے آج چہرہ کیسے بدل دیا، ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں گے؟ کسی نے نہیں، نبی اکرم نے جو کیا وہ صحابہ نے کیا، اور کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب جس وقت جس قوم کے لیے جو ہوگا اس وقت اس حکم کو فالو کرنے کا نام شریعت ہے۔ کسی نبی پر 3 وقت کی نماز فرض تھی، اس وقت 3 وقت کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت پڑھنا ضروری۔ تو شریعت ہمارے اندر کتنی نافذ ہوئی، یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں یہ احساس دلانے آیا تھا، یہ ہم غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جس طرح رمضان بالکل آخری دم پر ہے اور 28 روزے اس کے مکمل ہو چکے ہیں، 1 یا 2 روزہ باقی، اسی لیے میں نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت میں نے نہیں پڑھی، بلکہ آج ان 28 29 30 روزوں کے کیا اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے آیت بھی ہم نے یہ پڑھی کہ اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی، کون سی تیاری۔ یہ تو رمضان کا مہینہ آیا اور 1-2 دن میں چلا جائے گا، وہ ساری برکتیں بھی اٹھ جائیں گی۔ جو 1 رکعت کا ثواب ہمیں 70 رکعت کے برابر مل رہا ہے، سنتوں اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے، 1 رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر لیلۃ القدر کا ہمیں مل رہا ہے، یہ ساری خیر و برکات اٹھ جائیں گی۔ شیطان بھی چاند ہوتے ہی آزاد کر دیے جائیں گے، سرکش جن بھی اپنی پرانی عادتوں پر لوٹ آئیں گے، لیکن 1 مہینہ روزے کے اگر اثرات ہماری زندگی پر مرتب رہے تو شیطان کا کچھ نہیں، شیطان آج بھی ناکام رہے گا، عید کے بعد بھی ناکام رہے گا، اور اس لیے ناکام رہے گا میرے پیارے ساتھیوں کیونکہ رمضان کی جو عادت ہم نے اپنے اندر ڈال رکھی ہے، یہ 1 مہینہ جو آپ نے پریکٹس کی ہے نماز پڑھنے کی، فجر میں اٹھنے کی، عبادت کرنے کی، رات جاگنے کی، یہ پریکٹس آپ کے جسم پر پورے سال رہنی چاہیے۔ یہ ہمیں عید کے دن ہماری مسجدیں ہمیں بتا دیں گی کہ رمضان کے روزے کے کتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عید کے دن اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے گا، عید کی باسی تباسی چھوڑ دیجئے، صرف عید کے دن نماز عید کے بعد ظہر کی نماز کا منظر دیکھ لیجئے گا اور عصر کی نماز کا منظر دیکھ لیجئے گا، بس یہ مسجدیں اور مسجدوں میں آنے والے نمازی اور ان کی تعداد ہمیں یہ بتا دے گی کہ رمضان کے روزے کے کتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے۔ اگر یہ مسجدیں اس طرح خالی ہو گئیں اور جیسے آج بھر رہے ہو، اگر یہ کنڈیشن نہیں رہی تو تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، الا الجوع، بھوکا مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو رمضان کی ہر رات جاگتے ہیں، پورے مہینے تراویح پڑھتے ہیں، رمضان کی 5 راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح تک جاگتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں، پوری رات سب بیداری کرتے ہیں۔ اگر رمضان کے بعد ان کا مسجدوں میں یہ حال نہیں رہا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو آنکھیں پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملا۔
ان کو آنکھیں پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملا. تو یہ عید کے دن کی ہماری مسجدیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ روزے کے اثرات کتنے ہماری زندگی پر مرتب ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر ایمانوں والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی. کل قیامت کے دن یہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, وہ قیامت ہی کے دن کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو قیامت ہی کے دن کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہی ہیں قیامت کے دن کے لیے, اس جگہ کو دوبارہ پانے کے لیے جس جگہ سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا, یعنی اسی جنت سے جہاں سے ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم و حوا کو نکالا گیا. اللہ نے اسی جنت کو پانے کے لیے ہمارے لیے دنیا میں روزے فرض کیے, نمازیں فرض کی, حج فرض کیا, زکوٰۃ فرض کی اور نبیوں کا سلسلہ چلایا. اور اسی شیطان نے, جس شیطان نے جنت میں آدم کو بہکایا تھا, اسی شیطان کو دنیا میں بھی بھیج دیا. یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکائے گا, یہ دنیا میں بھی ورغلائے گا جیسے تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت میں ورغلایا. ایک بار تو غلطی کر چکے ہیں تمہارے باپ, دنیا میں اب غلطی مت کرنا. اسی کا پراشچت کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں تمہیں, اسی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیج رہے. یہاں شیطان کی مخالفت کرو, اتنی کرو کہ اللہ خوش ہو جائے اور تمہیں اور تمہارے باپ آدم کو پھر سے وہی مقام عطا فرما دے جس مقام سے نکالا گیا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ تو اللہ نے قبول کر لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان کو تو ان کا کھویا ہوا مقام دے دیا, لیکن ان کی اولاد کے لیے یعنی ہمارے اور آپ کے لیے حکم دیا کہ ہم فرشتوں, ہم نبیوں کو بھیجیں گے, رسولوں کو بھیجیں گے. ایک طرف شیطان تمہیں بہکائے گا, ایک طرف ہمارے پیغمبر تمہیں ہمارے راستے کی طرف بلائیں گے. اب اگر دوبارہ تم نے ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام تمہیں دوبارہ واپس کر دیں گے, یعنی جنت ہم تمہیں دے دیں گے. اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر پھر سے دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں آئے تو یاد رکھنا دنیا میں بھی تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور جنت بھی نہیں ملے گی, بلکہ ایک دوسرا مقام ہم تمہیں دے دیں گے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں, عذاب عظیم کہتے ہیں, عذاب علیم کہتے ہیں, سقر کہتے ہیں, جہنم کہتے ہیں, دوزخ کہتے ہیں, جو بھی نام ہو اس کا. تو ہم اس بات کا احساس کریں کہ کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. آج کی رات اس رمضان کے مہینے کی آخری شب قدر ہے. بہت لمبا خطاب نہیں, آج اتنا روئیے, بہتر ہے کہ مسجد کے بجائے اپنے گھر میں آپ رات جاگیں, افضل وہی ہے. مسجدوں میں جائز ہے, مسجدوں میں جائز ہے, لیکن گھر میں رات جاگنا افضل ہے, کیونکہ وہاں رات کے جاگنے کے لیے آپ کوئی تنہائی کا گوشہ اختیار کر سکتے ہیں, وہاں رو سکتے ہیں, گڑ گڑا سکتے ہیں. یہاں سب کے سامنے روئیں گے تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ دوسرا یہ نہ کہے کہ دیکھو کہ کیسے رو رہا ہے, دکھاوا بھی آ سکتا ہے اور ریا نمود بھی داخل ہو سکتی ہے, یا دوسرا کچھ سوچ بھی سکتا ہے. ان تمام توہمات سے, خیالات سے بچنا ہے تو تاریکی میں جائیے, اکیلا گوشہ اختیار کیجئے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, گڑگڑائیے, روئیے اور اپنے دلوں میں لگی ہوئی جنگ کو اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس جنگ کو دھوئیے. بڑا غفور رحیم ہے وہ, 99 آدمی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے. سنا نا, ایک شخص نے 99 مرڈر کیے تھے, بخاری کی حدیث, اور پہنچ گیا کسی آدمی کے پاس, وہ کم علم تھا بیچارہ, اسی لیے کہا گیا کہ کم علموں سے کبھی فتویٰ مت پوچھنا. ہمارے ہاں بڑی ایک جہالت یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے آدمی سے مسئلہ پوچھ لیا جاتا ہے, مولانا صاحب مسئلہ کیا. میرے بھائیوں, آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیوی کو ہارٹ کی پرابلم ہو تو آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کسی کو کڈنی کی پرابلم ہو تو کڈنی اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں, ہر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں چلے جاتے ہیں. کسی کو لیور کی پرابلم ہو تو آپ کسی پیٹ اسپیشلسٹ کو دکھلاتے ہیں, آنکھ میں پرابلم ہو تو آئی اسپیشلسٹ کو دکھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم دین کے بھی مراتب رکھے ہیں. کسی کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے
تو قرآن کے جاننے والے کسی مفسر سے آپ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھئے. کوئی حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو حدیث کے علم رکھنے والے کسی حدیث جاننے والے آدمی سے پوچھئے. کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مثلا بخاری کی حدیث میں ہے 4 دن مسافر قصر کر سکتا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ 15 دن مسافر نماز میں قصر کر سکتا ہے، اور بخاری کی حدیث میں کہ 19 دن قصر کر سکتا ہے. ایک ہی حدیث بخاری کی، اب 4 دن قصر کرے گا کہ 15 دن قصر کرے گا کہ 19 دن قصر کرے گا، قصر کتنے دوری پر کرنا چاہیے. بخاری کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے 3 میل پر قصر کیا، بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے 16 میل پر قصر کیا، بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے 48 میل پر قصر کیا. اب کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ لو مولانا صاحب قصر کتنے کلومیٹر پر ہے، تو وہ تو بیچارہ آپ کو کیا بتا پائے گا. جو اس کو یہی نہیں معلوم کہ 3 میل پر کب کرے، 16 میل پر کب کرے، 48 میل پر کب کرے، جس کو یہی نہیں معلوم 4 دن قصر کب کرے اور 19 دن کب کرے اور 15 دن کب کرے. اس لیے حدیث کوئی مسئلہ آپ کو جاننا ہو تو کوئی فتویٰ دینے والے کسی مفتی کے ساتھ آپ جا کے پوچھئے. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ABCD جو ملا آپ نے اس سے مسئلہ پوچھ لیا صاحب. یہ بھی ہر کسی سے مسئلہ پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی اناڑی نائی کے پاس آپ شیونگ کرانے چلے جائیں تو بجائے آپ کی داڑھی بنانے کے خطرہ ہے کہ گردن نہ کاٹ دے، بالکل یہی پوزیشن ہے کسی ایرو غیرو سے آپ مسئلہ پوچھیں کہیں آپ کو الٹا سیدھا مسئلہ نہ بتا دے. اور پھر دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے اور اس کو علم نہ ہو تو صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. میرے پیارے ساتھیوں، تقوی کی بات کرتے ہیں. امام مالک کتنے بڑے بزرگ ہستی گزری ہے، 4 امام دنیا میں بہت مشہور ہیں، ان میں ایک امام مالک بھی ہیں. امام مالک سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے. جرجی صاحب سے ایک دن میں 40 مسئلے روز پوچھے جاتے ہیں. غور کرو، غور کرو، ان سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے. کن سے؟ امام مالک سے. اور 40 مسئلے پوری زندگی میں پوچھے گئے تو 36 مسئلوں کے بارے میں امام مالک نے کہہ دیا واللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. آپ غور کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو کتنی بڑی ڈگری ملی، کتنا بڑا بزرگ مانا گیا. دنیا کے 4 بڑے بڑے اماموں میں ان کا بھی نام ہے. امام مالک 40 مسئلوں میں اگر مولانا جرجی سے ایک دن میں 10 مسئلے پوچھے جائیں اور ایک مسئلے میں اگر کہتے ہیں کہ تھوڑا دیکھ کے بتاؤں گا ابھی پتہ نہیں، تو لوگ کہیں گے کیا یار اتنا بڑا مولوی کہہ رہا دیکھ کے بتاؤں گا، اس کو کیا آتا ہے؟ کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہاں اگر کوئی آدمی بیچارہ تقریر نہ کر پائے، خطبہ نہ دے پائے تو جاہل عوام کیا کہتی ہے؟ ارے صاحب کیا پڑھ کے آیا مدرسے میں 8 سال، وہ تو یار 10 منٹ بول بھی نہیں پاتا ہے. ہمارے یہاں علم کا معیار یہ رہ گیا ہے، اکھاڑا بنا دیا ہم نے. امام مالک سے 40 مسئلے پوچھے گئے اور 40 میں انہوں نے 36 کے بارے میں کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، اور 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا، بتایا. لیکن انتقال کے وقت رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا وہ 4 مسئلوں کا جو جواب میں نے دیا اس پر رو رہا ہوں. 36 کا جواب تو میں نے بالکل صحیح دیا کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ قیامت کے دن مجھ سے پکڑ نہیں کرے گا، میرا مواخذہ نہیں کرے گا، مجھ سے سوال جواب نہیں کرے گا. لیکن ان 4 کے بارے میں جو ہم نے بتایا ہے اللہ اس پر مواخذہ نہ کر لے کہ آئے امام مالک تو نے 4 مسئلوں کا جواب دیا ہے، تجھے صحیح سے اس کا علم بھی تھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث صحیح سے پڑھا تھا یا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا صحیح مطالعہ کیا تھا یا نہیں؟ اسٹڈی کی تھی یا نہیں؟ مجھے ان 4 مسئلوں کا جو جواب میں نے دیا اس پر مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میرا سوال جواب نہ کر لے، حساب کتاب نہ لے لے. کتنا محتاط رہنا چاہیے، کتنا محتاط رہنا چاہیے. یہاں تو لوگ ایک حدیث سناتے ہیں، بس آج ایسے ایسے لوگ آپ دین کی دعوت دیں گے آپ کو اور کہیں گے صاحب مولوی لوگ تبلیغ نہیں کر رہے تو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور دلیل کیا دیں گے؟ بلغوا انی ولو آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. ایک آیت کا بھی علم ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جتنا علم ہے پہنچا دو. میں کہتا ہوں ایک آیت کا بھی علم ہے، چلیے آؤ میں تم سے ایک بحث کرتا ہوں. قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلے. لیکن یہ قرآن کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں.
میں پوچھتا ہوں، چلیے آپ کو قرآن کی ایک بھی آیت کا علم ہے تو مجھے بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت، سب سے پہلے اس کو کیوں لکھا گیا؟ چلیے ایک آیت میں بسم اللہ الحمدللہ چھوڑ دیجئے، الرحمن الرحیم چھوڑ دیجئے، مالک یوم الدین چھوڑ دیجئے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. بسم اللہ، بسم کو ہٹا دو، تین چیزیں رہ گئیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں. مجھے بتائیے اللہ کا نام ہے نہیں؟ اللہ. رحمان اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ الرحیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ بسم، اس کے بعد کیا ہے؟ بسم کو ہٹا دو، اللہ الرحمن الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں. تین نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی پہلی آیت ہے ہمارے پاس، ابھی دوسری آیت نہیں ہے. پہلی آیت، پہلا سوال سب سے پہلے اس کو کیوں لائے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں اتارا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کو پہلے پارے میں بھی نہیں لائے، 30ویں پارے میں. کیوں؟ وجہ بتاؤ. تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں؟ آج اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں لوگ، اور کس بنیاد پر آج وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے ہم اور آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان سے ہم مسئلے اور مسائل پوچھ رہے ہیں. کیا ہماری قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ سیفئی میں جاتا ہے کوئی آدمی، اگر انتقال کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیفئی میں تو تم لے گئے، وہ مریض مر گیا ہے، کوئی اور اچھا اسپتال نہیں ملا تھا. مجھے بتائیے، جب دنیاوی معاملات کے اندر آپ ہاسپٹل اور اچھے ڈاکٹروں پر انگلی اٹھا سکتے ہو تو آپ نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مسئلے پوچھنا کیسے شروع کر دیا ہے، جو ابھی لفظ مسئلہ نہیں بتا پائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، فتویٰ دینے والے کو مفتی کیوں کہا جاتا ہے، افتاء کیا ہے، یہ ڈگری کون کس کو ملتی ہے، کون فتویٰ دے سکتا ہے. جن کو ابھی یہ نہیں معلوم، آج ان سے آپ مسئلے پوچھتے رہتے ہو. آپ نے دیکھا اس کی داڑھی بڑی ہے، اسی کو مولانا سمجھ لیا آپ نے. داڑھی تو فرعون کی بھی تھی. میرے بھائیوں، علم ایک الگ چیز ہے، اس لیے دین کے مسئلے کو بھی آپ کو انہی سے پوچھنا ہے، ورنہ بالکل ایسے ہی ہے، بندر کے ہاتھ میں استرا دے دیا تو آپ یاد رکھنا کہ وہ گردن کاٹ دے گا، بال نہیں بنائے گا، شیونگ نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کا نام آ گیا تھا تو رحمان اور رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ اور رحمان جب آ گیا تھا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ رحمان کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا. جب اللہ نے ایک بار رحمان کہہ دیا تو دوبارہ رحیم کیوں کہا؟ چلیے پہلے اتنے ہی مسئلوں کا جواب دے دیجیے، آگے پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ وضو بناتے وقت صرف بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت صرف بسم اللہ، وہاں رحمان رحیم آپ نہیں پڑھیں گے. سن لیجئے، اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا، مولانا حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اللہ کا نام لو، اور اللہ کا نام آ گیا، بسم اللہ، اللہ کا نام آ گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا الرحمن الرحیم بھی پڑھو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ مولانا لے لوں تو حرج کیا ہے؟ لے لوں تو حرج کیا ہے؟ حرج ہے، حرج یہ ہے کہ نبی نے صرف اللہ کا نام بتایا، تم الرحمن الرحیم اپنی طرف سے داخل کر رہے ہو، نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھ رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد مکمل سمجھ رہے ہو. اور ہر جگہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، وضو بناتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر مجھے بتاؤ قربانی کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہاں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہہ دیتے ہو؟ پھر وہاں پر بھی الرحمن الرحیم پڑھو. جب آپ یہاں پڑھنے میں حرج نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھنے میں حرج کیوں سمجھ رہے ہو؟ ادھر بھی کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، وہاں آپ نہیں کہو گے. کیوں؟ میرے بھائیوں، وہاں حرج کیا ہے؟ اگر یہ پیمانہ آپ کا ادھر ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے، اور اگر ادھر نہیں تو ادھر کیوں؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیا ہے لیٹرین میں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس سے پہلے کوئی بسم اللہ بھی کہہ دے تو یہ شیطان کی آنکھوں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ کہا جا سکتا ہے. اب کوئی آدمی وہاں جا کے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیسا لگے گا؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کہیں گے اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ بھی غلط ہے.
نماز کی نیت ہے ہی اللہ اکبر. آپ مسجد میں آئیے, وضو بنا کے آپ مسجد میں داخل ہوئے, آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ آئیے. سنت پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, دل میں نیت کیجئے سنت, اللہ اکبر. آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ تو نماز کے بیچ میں آ رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں بسم اللہ بتائی ہے اللہ کے رسول نے, تم پہلے بسم اللہ کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی اکرم کی اس بسم اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نئی بسم اللہ ایجاد کی. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسے ہی مولوی جرجیز کو اتنا بڑا مقام نہیں مل جاتا ہے, یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. پرسوں جو رات جو جاگنے والی تھی وہ سونا پور بھانڈوب میں تھی, اور اسی دن مالونی والے آ گئے, ملاڈ والے, کہنے لگے مولانا ایک ہی رات 2 جگہ بول دیجیے. بیچارے یہاں تقریر کر رہا, وہاں دوسری جگہ کے لوگ گاڑی لے کے کھڑے ہیں. ایک جگہ بولا 12 سے 1 تک, اور پھر وہاں سے گیا 1 گھنٹے کا سفر کر کے 2 بجے پہنچا, اور وہاں 2 سے 3 تک وہاں بولا. اور پہلے دن جو 25ویں رات تھی کرلا میں بولا. وہ روک رہے تھے آج کی رات بھی, میں نے کہا نہیں بھائی میرے بھی بیوی بچے ہیں, مجھے بھی جانے دو, والدین کی طبیعت, ہمارے والد کی طبیعت خراب ہے, ٹکٹ تھا. تو میرے بھائیوں ان مسائل پر غور کیجئے, ان مسائل پر. مسئلے وہی چلیں گے, اپنی عقل سے نہیں. شریعت نام ہی نہیں ہے اپنی عقل کو دخل دینے کا, شریعت نام ہے محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا. جہاں بسم اللہ بتائی وہاں بسم اللہ پڑھو گے. ابھی دیکھنا چاند ہوگا جب عید کا, تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے, اللہم اہلہ بالامن والایمان. یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں اللہ کے رسول سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مولانا اگر ہاتھ اٹھا دیں تو حرج کیا ہے, تو پھر لیٹرین میں بھی جا کے ہاتھ اٹھاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھا لیں تو حرج کیا ہے. اب جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لو تو حرج کیا ہے, جب لیٹرین میں ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے چاند کی دعا بھی ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین. نہیں ہے ثابت. بہت سے لوگوں کو دیکھا اذان دی لا الہ الا اللہ, اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. ارے اللہ کے بندے یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے, یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے. جہاں ہاتھ نہیں اٹھائے ہمیں وہاں نہیں اٹھانا ہے, جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا ہے. شب قدر ہے آج کی رات, اکیلے میں جائیے اٹھائیے ہاتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں اٹھاؤ ہاتھ, جتنی لمبی دعا مانگنا ہو مانگو. یہ مولوی والی دعا نہیں, اللہ روزی روٹی میں برکت دے آمین, اللہ فلاں بیمار ہے اس کو طبیعت ٹھیک نہیں آمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گئی دعا. یہ فارمیلٹی نہیں ہے یہاں فارمیلٹی نہیں, یہاں اپنی دعا مانگو. اس لیے کہ جو چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہو مولانا جرجیز کو بھی بتانا نہیں چاہتے ہو. ہے بھائی آپ کے دل میں ایسی بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. مانگیے آج اپنے رب سے, اور آپ اپنے رب سے چھپا نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے جس سے چھپی نہیں ہے اس سے مانگو. اللہ میرے فلاں کو کینسر ہے, دنیا کے ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے, آئے اللہ تو تنکے میں جان ڈالنے والا ہے, آئے اللہ میرے فلاں کو تو اس بیماری سے نجات عطا فرما. مانگو دعا, کون تمہیں منع کر رہا ہے. اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, جو رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, اللہ میری بیٹی کے لیے دیندار رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ ایک استقامت والا رشتہ عطا فرما دے. مانگیے دعا, کون منع کر رہا ہے. آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے ہی, آج کی رات تو اپنے رب کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے ہی. مانگیے, ہاتھ اٹھا کے مانگیے, اور آنسو بہا کر مانگیے. یہ آنسو بناوٹی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ہونا چاہیے. فرمایا اللہ کے خوف سے جس آنکھ میں ایک بھی آنسو آ گیا, اگرچہ اس آنسو کی مقدار مکھی کے سر کے برابری کیوں نہ ہو, وہ آنکھوں سے زمین پر ٹپکا ہی نہ ہو, آنکھوں میں آ گیا لیکن آیا ہو اللہ کے خوف سے, آیا ہو اللہ کے ڈر سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آنکھوں میں آیا اور مکھی کے سر کے برابر آ گیا لیکن زمین پر نہیں گرنے پایا. اس کے باوجود اگر وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ کے خوف سے آیا اور آپ کے آنکھوں میں آ گیا, تو اللہ رب العالمین ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے.
میرے پیارے ساتھیوں مانگو، روئیے اور گڑ گڑائیے اپنے رب کے سامنے. ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ خود کہہ رہا مانگو، اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی، وہ کہہ رہا مانگو. اور یہ بھی کہہ رہا میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، لو یہ بھی لو، قرآن کہہ رہا ہے میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، اگر تم میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاؤ گے، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تمہیں ہلاک و برباد کر دوں گا. لو اتنی بڑی وارننگ. اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، اگر تم میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاؤ گے، مجھے نہیں پکارو گے تو میں تمہیں ہلاک و برباد کر دوں گا. اور پھر دوسری ایسی قوم پیدا کروں گا، ایسی امت کو لاؤں گا جو اس دنیا میں پیدا ہوگی اور میرے سامنے گڑ گڑائے گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی، اور میں ان کو ان کے مانگنے کے مطابق ان کو دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کو پکاریں، اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو اللہ سے مانگے. میرے بھائیوں اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے تو مانگو، گڑ گڑاؤ، لیکن بناوٹی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فرضی، ایک ڈپلیکیٹ. 1 منٹ میں کہیں دعا ہوتی ہے، 1 منٹ میں کہیں دعا ہوتی ہے. اٹھے الحمدللہ رب العالمین. دعا کا طریقہ میں نے بتایا تھا، شاید نئی بستی ہی میں بتایا تھا میں نے دعا مانگنے کا طریقہ. الحمدللہ رب، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اس کے بعد مانگیے. اور آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ جتنا مانگ سکتے مانگیے. اور جب مانگ چکو ختم کرنا ہو تو ختم کرنے سے پہلے یہ پڑھیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ درود ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ درود ہے. یعنی درود شروع میں بھی پڑھنا ہے اور دعا جب ختم کرو تب بھی پڑھنا ہے. لیکن یہ درود وہی ہونا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اپنی طرف والا درود نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا. پتہ نہیں یہ کہاں کا درود، ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا. تو یہ درود اپنے بناوٹی درود نہیں. اللہ کے نبی یہی درود پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اور جب دعا مکمل کرتے تھے تو یہی کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے بعد یہ درود وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کے بعد آپ اٹھ جائیے. دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں. صرف چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنا. یہ دعا مانگنے کا دوبارہ یہ طریقہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ نہ گئے ہو نہیں بستی، تو یہ سیکھ لیں. یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ. تو مانگیے اللہ سے اور نیت کو بالکل صاف رکھیے. یاد رکھیے گا ساری چیزوں کا اعتبار نیت پر ہے. نیت پر. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بس اس حدیث کو سنانے کے بعد آپ آزاد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، پرانے زمانے میں ایک شخص تھا تو وہ صدقے کا بہت سا مال خرچ کرنا چاہتا تھا. اس کے پاس بہت سا مال تھا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا غریبوں میں. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صدقہ چپکے سے کیا جائے تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد چپکے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس طریقے سے کی جائے کہ داہنے ہاتھ سے کی جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. تو وہ شخص رات میں نکلتا ہے. سنیے بہت پیاری حدیث ہے. وہ شخص رات میں نکلتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد جب صدقے کا مال لے کر جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ رات میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے گا تو اس کو دے دوں. ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی، یہ سمجھا کہ یہ مجبور آدمی ہے. صدقہ دینے والے نے پوچھا بھائی اتنی رات میں تم نکلے ہو، کیا کوئی مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا جی مجبوری ہے. اس نے مجبور سمجھا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا کہ لو بھائی مجبور ہو، یہ مال میرے پاس ہے، تم لے جاؤ، اللہ تمہاری مجبوری کو آسان کر دے. یہ صدقے کا مال دے کر چلا آیا، اپنے گھر آیا اور صدقہ لینے والا صدقہ لے کر چلا گیا. اس نے صبح کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کچھ پڑھا لکھا، اور جب سورج نکل گیا تو صدقہ دینے والا بازار کی طرف گیا.
جیسے ہم اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی سبزی لینے کے لیے، کوئی بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے، کوئی کہیں جاتا ہے، ایسے یہ شخص بھی مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف گیا تو وہاں شور سنتا ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے، جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو بخاری کا۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، وہ جب بازار میں گیا تو شور سنتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں اس نے صدقہ دیا، تمہیں معلوم ہے رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ کسی غریب آدمی کی، کسی مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ، اسی سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے دھوکہ کھا گیا کیا مطلب؟ کہا اس ایک آدمی نے صدقے کا مال رات میں مجبور سمجھ کر کسی کو دیا، لیکن وہ بہت بڑا پیسے والا تھا، امیر آدمی تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، صدقہ غریب کا حق ہے، امیر کا نہیں ہے، امیر کو صدقہ دینا ناجائز ہے۔ یہ آدمی کہنا ہو سکتا ہے دھوکہ کھا گیا ہو، یہ کہہ کر چلا آیا، اس کو بتانا ہی نہیں تھا کہ میں نے دیا۔ یہ اپنے گھر آیا اور آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں نے جان بوجھ کر صدقے کا مال امیر کو نہیں دیا، اے اللہ میں دھوکہ کھا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، یعنی میں نے ناجائز غلط آدمی کو صدقہ دے دیا، اس پر عذاب مت دینا، کیونکہ میں نے دھوکے سے دیا ہے، میں نہیں جان سکا، یہ مجبور آدمی سمجھ کر دے دیا لیکن وہ امیر آدمی نکلا، یہ میری غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج بھی میرے پاس صدقے کا مال ہے، میں آج کی رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد فرمانا۔ جب دوسری رات ہوئی تو آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلا اور صدقے کا مال دینا چاہتا تھا، پھر ایک آدمی پر نظر پڑی، اس نے پوچھا کیوں بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا کرے گا، ایک آدمی رات میں کیوں نکلے گا، کوئی مجبور ہوگا تبھی نکلے گا، بھائی جاؤ نا اپنا راستہ دیکھو۔ اس نے کہا دیکھو تم مجبور ہو اور میں کسی مجبوری کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جھٹ سے اگر واقعی تمہیں مجبور کی مدد کرنا ہے تو مجھ سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے۔ اس نے صدقے کا مال اس آدمی کو دے دیا اور دے کر چلا آیا، گھر پہ آیا، نماز پڑھی، سو گیا، صبح اٹھا، پھر صبح سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف گیا تو پھر چرچے سنتا ہے، آوازیں آتی ہیں، ارے تمہیں معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہ ایک آدمی آج بھی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلا اور کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا، اور آج اس نے ایک چور کی مدد کر دی، اس نے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا۔ وہ آدمی پیشہ ور چور تھا، وہ رات میں چوری کے لیے نکلتا تھا، اور اس آدمی نے صدقے کا مال اس کو دے دیا جو ناجائز ہے، نہیں دینا چاہیے لیکن دھوکہ کھا گیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا، اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو صدقے کا مال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور اس کے لیے میں رات کے اندھیرے میں نکلتا ہوں کسی مجبور کی مدد کروں، لیکن میں بار بار دھوکہ کھا رہا ہوں۔ اے اللہ میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں آج میں رات کی تاریکی میں جب نکلوں اور میرے پاس جتنا بھی اب صدقے کا مال رہ گیا ہے، یہ آخری مال ہے، میں اس کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آج میری مدد فرمانا، اور اللہ اب تک جو 2 غلط جگہوں پر صدقہ پہنچ گیا اس پر میری پکڑ مت کرنا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا، دھوکہ ہو گیا مجھ سے۔ یہ تیسری رات میں پھر صدقے کا مال لے کر نکلا، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، دیکھ رہا، تلاش کر رہا کوئی مل جائے، تو اب ایک عورت ملتی ہے، اس نے دیکھا، اس نے سوچا عورت تو بیچاری مجبوری ہوگی، وہ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کیسے نکلی ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟ کہا نہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک عورت رات کے اندھیرے میں مجبور نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں باہر نکلی ہوں، اللہ کا کوئی بندہ مجھے بھیک دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ تم صدقے کا مال، اس کو دے دیا۔ کہا تم کون ہو بھائی؟ کہا کہ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں کسی غریب ہی کی تلاش کر رہا تھا، تم مل گئی اور حقیقت میں تم غریب لگ رہی ہو، لے جاؤ۔ دے دیا اس کو، چلا آیا گھر پہ سویا، صبح نماز پڑھی، سورج نکلا، پھر مارکیٹ کی طرف گیا، بازار میں پھر چرچا سنتا ہے، اور کیا سنتا ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا، اور بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے آج اس نے ایک عورت کو صدقے کا مال دے دیا، لیکن وہ عورت مجبور نہیں تھی، وہ پیشہ ور تھی،
وہ اپنا جسم بیچتی تھی، وہ کسٹمر رات کی تاریکی میں تلاش کرتی تھی، وہ زانی اور بدچلن عورت تھی، وہ اپنے جسم کو بیچ بیچ کر دھندا کرتی تھی، آج اس نے ایک زانی اور بدچلن عورت کو صدقہ دے دیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر پہ اب رات ہوتی ہے، کہتا ہے کہ الہ العالمین، صبح سے شام تک تو پریشان رہا، رات میں کہتا اللہ میرے پاس اب صدقے کا مال ہی نہیں ہے کہ میں دے سکوں، آئے اللہ میں نے جتنا بھی صدقہ کیا اس پر اگر مجھے ثواب نہ ملے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میں نے غلط جگہ پر صدقہ کر دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، میری نیت ایسی نہیں تھی۔ نیت پر میں آپ کو لا رہا ہوں، یہ پورا واقعہ جو بتا رہا ہوں اس پر میں نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، اے اللہ مجھے اگر ثواب نہ ملے تو عذاب بھی نہ ملے، اے اللہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آخری رات میں سو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو خواب میں دکھایا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ارے تو نے ناجائز جگہ پر دیا ہے لیکن تیری نیت تو نہیں تھی، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا نا، تو تجھے تیری نیت کے مطابق ثواب مل گیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، لیکن تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ جس امیر کو تو نے صدقہ دیا اس امیر نے صدقے کا ایک درہم بھی نہیں کھایا، بلکہ اس نے وہ مال سب غریبوں میں بانٹ دیا، اور جس چور کو تو نے صدقہ دیا اس چور نے چوری سے توبہ کر لی اور کہا آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا، اللہ نے اس چور کو بھی تیرے صدقے سے ہدایت دے دی، اور جس زانیہ اور بدچلن عورت کو تو نے صدقہ دیا اس عورت نے بھی توبہ اور استغفار کر لیا، اور جس فروشی سے توبہ کر لی، اور اس نے اپنا یہ گھورک دھندا، یہ غلط کام اس نے بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے سماج کے اندر لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں۔ ایسے لوگوں کو میرے پیارے ساتھیوں آپ ان کی مجبوریوں کو تلاش کریں اور دیکھیں اور پتہ لگائیں کہ ان کے پیچھے کیا چیز ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ مجبوری ان کی اس لیے ہو کہ ان کو نوکری نہ مل رہی ہو، یا ایسا ہو کہ سماج ان کو دھتکار رہا ہو، یا ایسا کہ کوئی آدمی ان کو اپنے کام پہ بلانا ہی نہیں چاہتا ہو کہ یہ آدمی چور ہے، اگر ہم اس کو رکھیں گے تو یہ آدمی ہمارے گھر میں بھی چوری کر لے گا، ہمارے مال کی بھی چوری کر لے گا، اس سے اس کا حوصلہ اور ٹوٹے گا اور پھر وہ اور دوسرے بڑے بڑے کام کرنا لگے گا۔ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھیے اور دیکھیے، اس آدمی نے غلط جگہ دینے کا ارادہ نہیں تھا، اگرچہ غلط جگہ دے رہا تھا لیکن نیت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھا جو پورا اونٹ جس کا غائب ہو گیا جنگل میں، سامان جس پر لدا ہوا تھا، اور اونٹ تلاش کرتا رہا لیکن کہیں اونٹ نہیں ملا، تھک کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، سو کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ بندھا ہوا ہے، صبح سے شام تک میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا، اس پہاڑی پر اس پہاڑی پر، اس جنگل اس جنگل، میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا، اور اچانک اسی جگہ پر اپنے آپ آ گیا، اس نے تلاش کیا، ایک ایک چیز ڈھونڈی تو ایک دانہ بھی کم نہیں، اس کا جتنا سامان لادا تھا ہو بہو سیم ٹو سیم لدا ہوا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس نے دیکھا تو مارے خوشی کے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، اور اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا اے اللہ تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا جملے بول گیا وہ، ہمیں اس کے ڈینجر ہونے کا اعتراف ہے۔ سوچئے اس نے کیا کہا، اونٹ کو دیکھا اپنی جگہ پر خوش ہو کر تو اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اس کو ہوش ہی نہیں کہ کیا نکل رہی اس کی زبان سے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ اللہ کو اپنا بندہ بول رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رب۔ آپ کو پتہ نہیں یہ جملے کتنے خطرناک ہیں؟ ایسے جملے فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ فرعون نے صرف اتنا کہا تھا لوگوں میں تمہارا رب ہوں، پڑھو قرآن، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا رب کہو، فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے پورا قرآن پڑھ جاؤ، فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، کبھی نہیں کہا۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو، مجھے اپنا رب مانو، لیکن اللہ سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔
یا میں تمہارے رب کا بھی رب ہوں، یہ نہیں کہتا تھا وہ. اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا. دونوں پانی کے کنارے مل گئے اور فرعون ڈوبنے لگا. اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. آواز آئی اب اس وقت تیرے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ ایمان کا لالچی نہیں ہے کہ اب ڈوبنے لگا تو ایمان لایا. آمنت برب ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. ڈوبتے وقت بھی کتنا چالاک تھا فرعون. قرآن کی بھی تو کہا میں نے، جو قرآن کی ایک ایک آیت میں غرق لگاتا ہو ڈوبا ہو اس سے مسئلے پوچھا کرو. اب پوچھو کہ فرعون نے یہ کیوں نہیں کہا میں لوگوں کے رب پر ایمان لایا؟ فرعون نے یہ کیوں کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا؟ یہ کیوں کہا فرعون نے ڈوبتے وقت؟ کیونکہ لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا. لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ لوگوں کا رب یعنی میں اب اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا. لیکن ہارون اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے کبھی فرعون کی فرعونیت کو تسلیم نہیں کیا. اس لیے کہنے لگا کہ آمنت بہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، یعنی میں اللہ تیرے اوپر ایمان لا رہا ہوں. اب تو تو مجھے بخش دے، اب تو تو مجھے چھوڑ دے. لیکن اس وقت اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی روح نکل رہی ہو اور اس وقت وہ ایمان لاتا ہے تو ایسے انسان کی ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتا. یہ تو ہر مرنے والا مرنے سے پہلے کہے گا. کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے مجھے، اللہ میری سانسیں اٹک رہی، تھوڑی سی مہلت دے دے. میرے فلاں بینک میں اتنا روپیہ جمع ہے، ابھی میں 5 لاکھ نکال کر کسی مسجد کو دیتا ہوں، کسی مدرسے کو دیتا ہوں. اے اللہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر دوں. فاصدق واکن من الصالحین، میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے، میں اس میں سے 10 لاکھ روپے کے نکال کے میں کسی مسجد کو دے دیتا ہوں، میں کسی مدرسے کو دے دیتا ہوں، میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں. فاصدق، قرآن پڑھیے، فاصدق، اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں، اتنی مہلت دے دے کہ میں خیرات کر دوں، اس کے بعد تو میری جان لے لینا، میری روح نکال لینا. لیکن آواز آئی کیا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ، 10 کروڑ نہیں 10 ارب بھی تو اس وقت اب صدقہ کرے گا تو تیرا صدقہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو مہلت نہیں دیتا ہے. اللہ تمہارا لالچی ہے؟ تمہارے 10 لاکھ کے چکر میں تمہیں تھوڑی مہلت دے دے گا؟ دولت اسی کی دی ہوئی اور اسی سے کہہ رہے ہو کہ مجھے مہلت دے دے کہ میں صدقہ و خیرات کر دوں. اب کوئی صدقہ و خیرات مسجد کا بنانے کا وعدہ کرتا ہے؟ مسجد میرا گھر ہے، میں جب چاہوں گا تب بنوا دوں گا. تو بنائے گا میری مسجد؟ تیری اوقات ہے کہ تو میری مسجد کو بنا کے میرے گھر کو بنا کر تیار کرے گا؟ نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا ہے. غور کرو، اس نے وہ جملے کہے جو فرعون نے بھی نہیں کہے. فرعون سے بھی بڑھ کر، فرعون نے صرف اتنا کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن کبھی اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا رب کہہ دیا. کیا کہا؟ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور جب اس نے کہا اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، تو اللہ مسکرا دیا، اللہ ہنس دیا، اللہ نے معاف کر دیا. دونوں میں فرق سمجھتے ہو کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرعون نے جان بوجھ کر کہا تھا، فرعون نے جان بوجھ کر کہا تھا، اور اس شخص نے جان بوجھ کر نہیں کہا تھا. اس کی نیت نہیں تھی یہ کہنے کی، بلکہ یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا خوشی میں کہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ نے اس دھوکے کی وجہ سے زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کو معاف کر دیا اور اس آدمی سے کوئی انتقام نہیں لیا. یہ ہے نیت کا فائدہ. یہ صدقۃ الفطر کا وقت ہے میرے بھائیوں. آج 28واں روزہ ہے. آخری چیز اور بتا دوں، صدقۃ الفطر، ہم نے جو پورے مہینے جو روزے رکھے ہیں نا، ان روزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو پھر بھی بہت بچنے کے باوجود بھی کمی رہ جاتی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. سن لیجئے، فرض ہے یہ.
اور فرض سمجھتے ہیں جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، جیسے صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، اس وقت تک قبول نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں نہیں جاتے جب تک کہ تم صدقۃ الفطر ادا نہ کر دو۔ صدقۃ الفطر یہ غریبوں کا حق ہے اور اس میں کوئی حیثیت اور استطاعت نہیں ہے۔ سن لیجئے، آپ کے گھر میں اگر عید کی نماز، مثلاً آپ شاہی جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور شاہی جامع مسجد میں نماز عید کا وقت 7 بجے ہے، اگر آپ کے گھر میں 6:59 پر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اس بچے کا بھی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، آپ یہ کہو گے کہ مولانا صاحب ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، نہیں، احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہے اور وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے حمل اور 4 مہینے سے اوپر کا ہے، تو اس بچے کے پیٹ میں، اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کے اندر روح داخل ہو چکی ہے، روح داخل ہو چکی ہے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بچے کا بھی صدقہ فطر دیا جائے، لیکن یہ فرض نہیں ہے اس بچے کا، کیونکہ ابھی اس نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کیونکہ اس کے اندر روح آ گئی ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، بہتر ہے، لیکن نہیں دیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہے اگر نماز عید سے پہلے وہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے سے اس کا تعلق ہے، دنیا میں اس کے وجود سے تعلق ہے۔ اگر اس کا وجود ہے، دنیا میں ہے، اور 7 بجے مان لو اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں 8 بجے نماز ہے تو آپ کے ہاں 7:59 پر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس کی بھی دینا پڑے گی۔ آپ جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اس عیدگاہ سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً 7 بجے اگر جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو 6:45 بجے بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوگی تو آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کا اول وقت اور بہتر وقت اور سب سے زیادہ ثواب کا وقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے نکالیں۔ آپ 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، جائز ہے، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، لیکن افضل کا وہی ہے، ثواب زیادہ آپ کو تبھی ملے گا جب عید کا چاند ہو جائے گا اور نماز عید سے پہلے، اور ان دونوں میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اور عید سے پہلے دیا جائے۔ اب اس دن تو بڑی بھاگم بھاگ ہوتی ہے، پانی بھرنا ہوتا ہے، کپڑے بدلنا ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے عید کا چاند جب ہو جائے، چاند ہوتے ہی آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ آپ 1 دن 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 دن 2 دن پہلے میرے بھائیو جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل عید کا چاند ہو جانے کے بعد ہے، اور ہر ایک آدمی کی طرف سے، ہر ایک آدمی کی طرف سے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 سا 2.5 کلو کے حساب سے دینا ہے۔ 2.5 کلو تقریباً 2 کلو 400 گرام، 420 25-30 گرام کے آس پاس ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 2.5 کلو، احتیاطاً 2.5 کلو۔ ہم تو گئے تھے پچھلی مرتبہ جب عمرہ کرنے گئے تو وہ ایک سا تھا، سا، اس میں جب ہم لوگوں نے گیہوں کو بھر کے دیکھا اور پھر تول کے دیکھا تو 2 کلو 400 سے کچھ اوپر آ رہا تھا، 500 پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ 2 کلو 400 کچھ گرام تھا، تو اس لیے احتیاطاً 2 کلو 500 گرام آدمی کہہ دیتا ہے 2.5 کلو کے حساب سے یہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں 2.5 کلو ہی ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گیہوں میں آدھا سا چل جائے گا، اگر ان کو کسی عالم کی دلیل پسند ہے تو کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا ملک شام کے اندر، کیونکہ جب وہ مدینے آئے تو مدینے میں پوچھا کہ آپ کے یہاں کھجور کا ریٹ کتنا ہے، تو انہوں نے کہا اتنا ہے۔ کہا آپ لوگ 1 سا کھجور دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ہم 1 سا کھجور نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں کھجور مہنگا ہے، گیہوں اور زیادہ مہنگا ہے، ہم گیہوں کا صدقہ فطر نکالتے ہیں، لیکن جتنے میں تم 1 سا یعنی 2.5 کلو جتنے میں تم کھجور لیتے ہو اتنے روپے میں ہمارے یہاں
125 किलो गेहूं मिलता है, यानी आधा सा गेहूं मिलता है। इसलिए मैंने मुल्क शाम का अमीर होने की हैसियत से वहां के लोगों पर आधा सा गेहूं फर्ज कर दिया, यानी आधा सा निकालो, क्योंकि आधा सा गेहूं जितने में आता उतने में तुम्हारे यहाँ 2.5 किलो खजूर आता है। तो हजरत अबू सईद खुदरी मदीने में थे, वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने हर जिन्स में, खाने पीने की और अनाज की हर जिन्स में एक सा फर्ज किया है। तुमने अपनी अकली तो घोड़े दौड़ाए हैं, तुमने का कीमत आदि, यानी तुमने देखा 2.5 किलो खजूर अगर मान लो 100 रुपए का आ रहा है, तो हमारे यहाँ 1.25 किलो गेहूं 100 रुपए का आ रहा है, तो हम 1.25 किलो गेहूं दे दें। ये आप अपनी अकल दौड़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हर जिन्स में से एक साथ दिया, हम भी एक साथ देंगे। बल्कि अबू सईद खुदरी ने क्या कहा कि उखरिजुहु कमा उखरिजुहु, मैं वैसे ही निकालूंगा जैसे अल्लाह के रसूल के जमाने में निकालता था। तो अमीर माविया की बात हजरत अबू सईद खुदरी ने नहीं मानी थी और कहा था कि तुम अपना मशवरा अपने पॉकेट में रखो, मैं उतना ही दूंगा जितना अल्लाह के रसूल देते थे। अगर तुम्हारे यहाँ गेहूं महंगा है तो खजूर दो, तुम्हारे यहाँ खजूर महंगा है तो पनीर दो, पनीर महंगा है तो किशमिश दो, और जो चीज सस्ती हो उसमें से दो, कोई जरूरी है। तो मेरे भाइयों एक सा ही देना है, और वक्त मैंने बता दिया है आपको इतना। और ये सदका फित्र अदा किए बगैर हमारे रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका फित्र में क्या कीमत दी जा सकती है या नहीं। मसलन 1 किलो गेहूं 20 रुपए का आ रहा है, तो 2.5 किलो 50 रुपए का हुआ, तो क्या हम किसी आदमी को बजाय गेहूं देने के 50 रुपए की कीमत दे दें? मेरे भाइयों, तमाम दलाइलों को सामने रखने के बाद और तमाम किस्म की हदीसों को देखने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि सदक़े फित्र में जो चीज़ अल्लाह के रसूल निकाला करते थे उसी का निकालना सुन्नत है। कीमत अल्लाह के रसूल भी किसी को दे सकते थे और सहाबा भी दे सकते थे, लेकिन आपसे और आपके सहाबा से कीमत देना साबित नहीं है। साहब फला आदमी बहुत बीमार है, उसको गेहूं से ज़्यादा अपने बेटे के इलाज की ज़रूरत है, ये हमारी और आपकी अक्ल है, ये हमारी और आपकी अक्ल है। उसको गेहूं से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, अगर हम उसको गेहूं का पैसा दे दें तो मेरे भाइयों आप उसको गेहूं भी दीजिए, सदका फित्र अदा हो जाएगा, और मदद आप उसको अपनी तरफ से और कर दीजिए, तो क्या हर्ज है। आप सिर्फ सदका फित्र अनाज ही उसकी कीमत क्यों देना चाह रहे हो? आपको इतना ही उसका बुरा लग रहा है तो सदका फित्र भी दे दीजिए जो आपका हक है, और उस बेचारे की बेटे के इलाज के लिए अलग से कुछ मदद भी कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? सदका फित्र में अनाज और गल्ला ही देना अल्लाह के रसूल से और सहाबा से साबित है। आपने किसी मजबूर आदमी की मजबूरी देखकर ये नहीं कहा उसको कीमत दे दो और सदका फित्र अदा ना करो। जैसे कुर्बानी, कोई आदमी कहे हम 10,000 का बकरा क्यों लाएं, हमारे मोहल्ले में बेचारे 5 गरीब आदमी रहते हैं, हम 2-2 हज़ार रुपये उन 5 आदमी को दे देते हैं। अरे जब गरीबों की कुर्बानी का गोश्त भी हमें गरीबों में बांटना है, हम इसकी कीमत गरीबों में बांट देते हैं, हम कुर्बानी नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों जुर्म होगा, ये जुर्म होगा। एक शिआर है इस्लाम का, कुर्बानी को मिटेगा। इसलिए जैसे कुर्बानी की कीमत गरीबों में नहीं बांटी जा सकती है, उसी तरीके से मेरे भाइयों सदका फित्र, ये अनाज, ये गल्ला गरीबों में जाना चाहिए। इसलिए कि इसका मकसद क्या बताया कि किसी ईद के दिन किसी गरीब के घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले। आपने फरमाया कि ईद के दिन गरीब के घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, उस खुशी में वो शामिल होना चाहिए। और ईद के दिन कोई भी आदमी सड़क पर, कोई भी मुसलमान, कोई भी हमारा उम्मत का फर्द मांगता हुआ नजर ना आए, इतना उसके घर गल्ला पहुंचा दो कि वो अपने बीवी और बच्चों को आराम से खिलाए। मेरे भाइयों आप गौर करो, ईद के दिन गरीब को नहीं मना किया है, उससे पहले पहुंचा दो ताकि वो मांगे ही नहीं। लेकिन अभी आप देखिएगा जामा मस्जिद में जब ईद की नमाज पढ़ने आएंगे तो बाहर सड़कों पर लोग खड़े होंगे भीख मांगने वाले, और आप एक तरफ से किसी को 5 और 10 रुपए देते चले जाएंगे। मेरे भाइयों इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए तो सदका फित्र अल्लाह के रसूल ने फर्ज किया, ताकि गरीब के घर में गेहूं अनाज गल्ला पहुंच जाए और उसके घर में भी चूल्हा जले, वो अपने बीवी और बच्चों के साथ खुशी मनाए। उस दिन कोई भी बाहर न निकले, बल्कि मैं कहूंगा तो आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई मुसलमान ईद के दिन तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर आए तो उसको बिल्कुल मत दो। करोगे आप ऐसा? आप सवाब समझ के कर रहे हो कि हम सवाब है? सुन लीजिए, सवाब तभी है जब अल्लाह के रसूल कहें दो, और जब अल्लाह के रसूल कह रहे ईद के दिन बिल्कुल मत दो, तो अब आप दोगे तो गुनाह और पड़ेगा।
یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز پڑھو ثواب ہے، اللہ کے نبی نے کہا نماز کا ثواب ہے، لیکن سورج نکلتے وقت زوال کے وقت نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا، عصر کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا، فجر کے نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نفلی نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا۔ تو جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن ممنوع وقت میں اگر آپ پڑھو گے تو گناہ ہے، اسی طریقے سے نبی نے جب کہا صدقہ کرو تو کرو، یہ ثواب ملے گا، اور نبی جب کہہ رہے ہیں مت دو تو اس وقت نہ دینے میں ثواب ملے گا، اگر آپ دیں گے تو گناہ پڑے گا، کیونکہ ہمیں شریعت محمد رسول اللہ کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور شریعت کے مطابق چلانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو صدقہ فطر کے تعلق سے لاسٹ میں نے یہ بیان رکھا ہے میرے بھائیوں، بہت سے لوگ صدقہ فطر کی قیمت کو جائز بھی کہہ رہے ہیں اور بہت اختلاف چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس میں بڑی بڑی بحثیں چل رہی ہیں، لیکن سچائی میرے بھائیوں یہی ہے کہ صدقۃ الفطر میں نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی قیمت ادا نہیں کی ہے، اناج اور غلہ ہی دیا ہے۔ آپ بھی بہتر ہے اناج اور غلہ ہی دیں، اس کی قیمت سے بچیں، جیسے قربانی کی قیمت غریبوں میں نہیں دی جا سکتی ایسی صدقۃ الفطر کی قیمت نہیں، آپ صدقۃ الفطر دیں، اناج دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نیتوں کو اچھا کر دے، اور رمضان کے بعد، روزوں کے بعد، عید کے بعد بھی ہمیں اپنی مسجدوں کو ایسے ہی آباد کر دے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم رمضان میں کر رہے ہیں، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی اسی طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح ہم نے رمضان میں کی ہے۔ اے اللہ رمضان نے جو صبر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا ہے وہ 12 مہینے تو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے پورے مہینے تراویح پڑھی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، اللہ قرآن کو قیامت کے دن ان کا سفارشی بنا دینا، اور قرآن کی سفارش پر اللہ ہم کو جنت کا مستحق بنا دینا۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔